کلپ نمبر 1429۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 8 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون۔ ترجمہ: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے، بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے لوگو، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کے رب کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا بھی رب ہے، جس کی ایسی شان ہے صرف وہی رب ہونے اور عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ بل ہم، بلکہ وہ کافر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ذکر کیے گئے ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار اس کی وحدانیت کو مان لیتے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں اور انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ ترجمہ: تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ فارتقب، تو تم منتظر رہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت ملنے پر کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ یا رب، انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو گئی، اس سے خاک اڑنے لگی اور غبار نے ہوا کو ایسا گدلا کر دیا کہ انہیں آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے، 40 دن اور رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے، جبکہ کافر مدہوش ہو جائیں گے، ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ ترجمہ: اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان